بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من یعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر لہ عند ربہ. احکام شرعی جتنے بھی ہیں ان میں یقیناً مادی اور دنیاوی فوائد بھی مضمر ہیں. مثلا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ اس کے سارے بدن کی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گردن آنکھوں تک کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ سارے فوائد جو ہیں یہ ضمنی ہیں. اگر کوئی اس غرض سے نماز پڑھے کہ میری ایکسرسائز ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. احکام الہی جو ہیں ہر حکم میں دنیا کے بے پناہ فوائد بھی ہیں، لیکن اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ فوائد جو ہیں وہ زائد ہیں، انعامات ہیں اللہ کریم کے، لیکن وہ شرط نہیں ہے کہ وہ فائدہ ہوگا تو یہ کام کریں گے. تو فرمایا ذالک وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ کریم کی جو چیزیں مقرر کردہ ہیں، جو ان کا احترام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. بنیادی بات مومن کے لیے جو دلیل ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنچایا ہے اور یہی طریقہ آپ نے سکھایا. تو ہر کام کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بعض چیزیں ہم اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، تو یہ دین میں دخل اندازی ہو جاتی ہے. کوئی بندہ ایک کام کرتا ہے، اپنی طرف سے کرتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہے شریعت سے، سنت سے، اور کہتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اور ظلم ہے. یہ وہ بدعت اسی کو کہتے ہیں، بدعت بن جاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
تو دین کے معاملے میں بنیادی شرط یہ ہے کہ دین منزل من اللہ ہے، اور دین پوری زندگی کا نصاب ہے۔ ہر کام کے کرنے کا طریقہ شریعت میں، سنت میں موجود ہے، اور اسے اس طرح کرنا چاہیے۔ اور مومن کے پاس سب سے بڑی دلیل اللہ کریم فرماتے ہیں، اب یہ کیا بات ہے جی، ایک پتھروں کا مکان ہے اور آپ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ اتنا سفر کرتے ہیں، اتنے دور سے جاتے ہیں، اتنے اخراجات اٹھاتے ہیں، سفر کی سہولتیں اٹھاتے ہیں، تو کیا ہے وہاں ایک پتھروں کا مکان ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ اسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے یہاں حاضری کا حکم دیا ہے جسے توفیق ہو، اور یہاں اللہ نے چکر لگوا لیا، طوفوا بالبیت العتیق، طواف کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا ہم اللہ کریم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور احکام الہی کی اور جن چیزوں کی اللہ نے حرمت اور عزت و احترام مقرر کیا ہے، جو ان کا احترام کرے گا اللہ کے نزدیک اس کے لیے وہ بہت بہتر بات ہے۔ آخر واپس تو رب کریم کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ، عند رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اطاعت کا انعام پائے گا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ۔ اب دیکھو، جانور بھی اسی کی مخلوق ہیں، انہیں وجود اس نے دیا، روح اس نے دی، غذا وہ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، پالتا وہ ہے، لیکن تمہاری خدمت میں دے دیے، کسی پر سواری کرتے ہو، کسی کو ہل میں جوتتے ہو، کسی سے مزدوری کرتے ہو، کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو۔ کمال ہے کہ وہی ذبح بھی کرے، وہی لے ثواب الٹا۔ جان تو جانور کی جاتی ہے، ذبح آپ کرتے ہیں اور آپ کو ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انعامات الہی ہیں کہ انہوں نے وہ جانور جو تمہیں بتا دیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیے، قرآن نے بیان کر دیے کہ حرام ہے، ان کو چھوڑ کر باقی سب حلال ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہر چیز میں حلت ہے، ہر چیز حلال ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شریعت نے حرام کر دی۔ یعنی بنیادی طور پر ہر چیز میں حلت ہے، ہر چیز حلال ہے، جب تک یہ نہ ثابت ہو جائے کہ یہ چیز شریعت نے حرام کر دی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے انسان کے استعمال اور خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ اصول ہمارے عدالتی اور معاشی نظام میں بھی ہوتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہر آدمی شریف ہے جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ اس نے یہ خطا کی، یہ خطا کار ہے۔ ہمارا اب رویہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر آدمی بے دین ہے، بدماش ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ شریف آدمی ہے۔ یہ ہم نے الٹ دیے ہیں ضابطے۔ اصل ضابطہ شرعی یہ ہے کہ ہر بندہ بے قصور ہے، شریف ہے، نیک ہے، جب تک یہ اس کے کردار یا اس کے اقوال سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بدکار۔ اسی طرح جانوروں میں تمام جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ وہ بھی تمہارے جیسی ہی مخلوق ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے، اور تمہیں اتنا اختیار ہے کہ ان سے خدمت بھی لیتے ہو، حتیٰ کہ ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور ہمیشہ بتوں کی پلیدی سے، ناپاکی سے دور رہو۔ فَاجْتَنِبُوا، اجتناب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ بحث چل رہی تھی ٹی وی پر کہ قرآن میں دکھاؤ شراب کہاں حرام ہے، یعنی کہ شراب کے ساتھ کہیں لفظ حرام لکھا ہوا لکھا۔ ہم حرام کا معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ حرام کا معنی یہ ہے جس چیز سے منع کر دیا جائے۔
تو شراب کے لیے تو اللہ کریم نے فجتنبو کا لفظ استعمال کیا ہے. حرام سے اجتناب شدید تر ہے. یہاں آیا نا فجتنبو بالرجس من الاوثان، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ بت کی پلیدی سے دور رہو. اجتناب یہ ہے کہ بت بنانے سے بھی دور رہو، بتوں کے کاروبار سے، یعنی جو چیز بت سے متعلقہ ہے وہ ساری حرام ہوگی. اسی طرح شراب کے ساتھ بھی لفظ اجتناب کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب بنانا، شراب بنانے کے لیے انگور یا دوسری چیزیں اگانا اور شراب بنانے کے لیے بیچنا، شراب پر مزدوری کرنا، شراب کو دوسرے کو اٹھا کر ساری چیزیں جو اس سے متعلق ہیں وہ ساری حرام ہو جائیں. شراب حرام ہے کا لفظ تو آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شراب کا پینا حرام ہے، صرف پینا حرام ہے، باقی شراب بیچنا، شراب اٹھا کر کسی کو دینا، شراب پر مزدوری کرنا، شراب بنانا، یہ ساری چیزیں. جب اجتناب کا لفظ آیا تو اس کے سارے متعلقات بھی حرام ہو گئے. یہی اجتناب کا لفظ یہاں بتوں کے ساتھ آیا ہے، اوثان کے ساتھ آیا ہے، معبودان باطلہ کے ساتھ آیا ہے. تو معبودان باطلہ کے ساتھ رغبت رکھنا، انہیں بنانا، ان کی شہرت کرنا، ان کے کمال بیان کرنا، ان کے قریب جانا، انہیں بیچنا، خرید، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو. گویا ہر وہ کام جس کا فائدہ کسی بت کو ہوتا ہو وہ پلیدی آ گئی بتوں کی، اور ہر پلیدی سے اجتناب فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا، قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ ان سے اجتناب کرنا ہے. اسی طرح وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بھی اجتناب کرو. کوئی ایسا زومانی جملہ بھی نہ بولو جس سے اگلے کو دھوکہ لگے اور وہ جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. جھوٹ کے سارے متعلقات سے اجتناب کرو. اس لیے بتوں کے ساتھ اس بات کو اس لیے جوڑا کہ شرک بھی ایک بہت بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ جو دنیا میں بولا جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اب کوئی جھوٹ بھی جو بندہ بولے گا تو وہ شرک کی چھوٹی موٹی قسم بن جائے گا نا. جھوٹ تو جھوٹ کی کوئی نہ قسم اس کی بڑی قسم یا چھوٹی قسم، کوئی نہ کوئی قسم جھوٹ کی ہی بنے گا. تو وہاں بھی اجتناب کا لفظ استعمال فرمایا گیا کہ جھوٹ کے بھی ہر شعبے سے لا تعلق ہو جاؤ. گفتار میں، کردار میں، نشیب و فراز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تہذیب میں، اخلاق میں، کھانے پینے میں، کمانے میں، صرف کرنے میں کہیں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. حنفاء للہ، تک سیدھے ہو جاؤ اللہ کے لیے. حنفاء للہ کا پنجابی ترجمہ یہ ہوگا، اردو میں تو لکھو ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تک سیدھے ہو جاؤ، کوئی ایج پیچ، کوئی ٹیڑھ پن نہ رہے. غیر مشرکین بہ، اور سیدھا پن یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی طرح کے کسی شرک کا کوئی گمان بھی نہ رہے. اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے. مخلوق نہ اللہ کی ذات میں شریک ہو سکتی ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہو سکتی. اس کی ذات بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے. فرمایا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو. اور شرک ایسا جرم ہے کہ جو شرک میں گرا گویا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ سے اس کی ذات یا صفات میں کسی طرح کا شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمانوں پہ بستا ہو۔ یعنی شرف انسانیت اور انسان کو پھر ایمان کا نصیب ہونا اور دین اسلام اتنی بڑی عظمت ہے جیسے کوئی اس دنیا میں رہنے والا آسمانوں پہ بستا، جس بندے کے خیالوں میں بھی اللہ بستا ہو، جس کے دل کی دھڑکن میں بھی اللہ بستا ہو، جس کی نگاہوں میں بھی اللہ بستا ہو، جس کے بولنے چالنے میل ملاپ لین دین کاروبار سونے جا ہر جگہ اللہ کی حکمرانی ہو، تو گویا وہ آسمانوں پہ فرشتوں میں بس رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایمان کی نعمت کا عطا ہونا اور توفیق اطاعت ہونا یہ بہت بڑی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے جیسے جو اس سے محروم ہے وہ زمین پر ہوں اور جو اس کا حامل ہے وہ آسمان پر بس رہا ہو۔ لیکن اگر کبھی وہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کر بیٹھے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں سے اسے پھینک دیا جائے، پھر مردار خوار پرندے اسے اچک لیں یا تیز ہوائیں اٹھا کر کسی دور ویرانے میں جا پھینکیں اور اس کے انجر پنجر کھل جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو کر تباہ ہو جائے۔ یعنی سب سے بڑا نقصان جس کا تصور ہو سکتا ہے وہ شرک ہے۔ ہم کوشش کریں کہ حلال کھائیں، ہم کوشش کریں کہ سچ بولیں، ہم کوشش کریں کہ عبادت کریں، فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی سنت کی بھی پابندی کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، یہ سب اللہ کی عطا اور ترقی درجات کے سبب ہے۔ لیکن کہیں ذات میں اس صفات میں شرک کا خیال آ گیا۔ دیکھنا توحید کیا ہے؟ آسانیاں ہوں، رزق کی فراوانی ہو تو تکبر نہ ہو، عظمت الہی کا خیال، دکھ مصیبت آئے تو اللہ نے جو طریقے جائز اجازت دی ہے علاج کرنے کی، اجازت دی ہے جن کاموں کی وہ کرے، اللہ کے احکام سے پریشان ہو کر دوسروں کے سامنے سجدے نہ کرنے لگ جائے، دوسروں سے امیدیں نہ وابستہ کر لے، زبان سے نہ بولے، دل میں امید غیر اللہ سے وابستہ کر لی تو وہ تو جانتا ہے شرک تو ہو گیا۔ اور شرک ایسی تباہی ہے کہ ایمان کو بھی کھا جاتا ہے اور ساری عبادتیں جو کر رہے ہیں وہ بھی ضائع چلی جاتی۔ ایمان اور عبادات اور توفیق عمل ایسی نعمت ہے جیسے وہ چلتا پھرتا تو زمین پر ہے لیکن بستا آسمانوں پر ہے، ملائکہ کی صف میں جیتا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر شرک ہو جائے تو فرمایا پھینک دیا جاتا ہے اور پھر تباہ و برباد اور بے نشان ہو کر مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اسی طرح جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، من یعظم شعائر اللہ، اللہ نے جو نشانیاں بنا دیں، اب یہ اس کا احسان ہے۔ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں جو ہیں یہ بھی میرے شعائر، میری نشانیوں میں سے۔ تو احکام الہی، مقامات، گھر، بیت اللہ کیا ہے؟ چند پتھروں کا ایک کچا کوٹھا، پھر اللہ نے اس کو عظمت دے دی ہے، وہ کہتے ہیں میری تجلیات کا محبت ہے اور کائنات میں میری عبادت کے لیے یہ قبلہ ہے۔ تو بات کا مدار اللہ کے حکم پر ہے، چیز کی حیثیت پر نہیں ہے۔
اب 2 پہاڑیاں ہیں، ان میں کمال یہ ہے کہ حضرت حاجرہ پریشان ہو کر ان پر دوڑیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی میرے گھر کی زیارت کو آئے وہ اسی طرح ان پر دوڑے۔ اس دوڑ سے اللہ کا کیا ہو جاتا ہے بھئی، کیا مل جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کا تو کیا ہونا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، دوڑنے والے کا بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میں اس طرح کی رحمتیں اس پر برساتا ہوں جس طرح کی حضرت حاجرہ پر برسائی۔ تو فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے اپنے دین کی نشانیاں بنایا ہے، احکام شریعت شعائر اللہ ہیں، اتباع رسالت میں جتنے کام ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر وہ کام ارشاد فرمایا جو اللہ کی طرف سے، لہذا اتباع شریعت اور شعائر اللہ ہیں سارے احکام بھی، سارے وہ مقامات بھی جن کو اللہ نے عظمت دی ہے اور جو ان کی تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کیا ہے؟ قول اور عمل سے کسی طرح بھی اس کی توہین کا کوئی پہلو نہ نکلے، نہ ایسا کوئی جملہ منہ سے نکلے جس میں اس مقام کی توہین کا شائبہ ہو، نہ ایسا کوئی کام کرے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شعائر اللہ کی عظمت کرتے ہیں حقیقتاً یہ ہیں جن کے دل پرہیزگار ہیں۔ مدار قلوب پر ہے۔ اب قربانی میں جانور فرمائے تو کیا کوئی جانوروں کے خون یا گوشت کی اسے ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ اگر دل کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق۔ اسی طرح قربانی کے جانور جو تمہارے ہیں، جو اللہ کے گھر پہ جا کر حج پر اس پر قربانی ہوتی ہے یا قربانیاں دینا چاہتے ہو، ضرور زمین پر کہیں قربانی کرتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں قربانیاں کی ہیں، تو روئے زمین پر مسلمان قربانی کی یاد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو کیا ان جانوروں کے ذبح کرنا یا خون بہانا یا گوشت بانٹنا مقصد ہے؟ نہیں۔ اللہ کو تمہاری قلبی کیفیات مطلوب ہے، کس دل سے کیسا جانور قربان کرتے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ یار ٹوٹل کے چند پیسے دے دو اور کچھ جانور ذبح ہو جائیں تو ایک رکن پورا ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور آپ کا پسندیدہ ہو، خوبصورت ہو، جس کے گلے پہ چھری چلے تو آپ کے سینے میں کچھ محسوس ہو۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک طبقہ تو ہم میں وہ ہے جو گھستا پٹتا جانور، وہ فقہ سے مسئلہ تلاش کر لیتے ہیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، سینگ سلامت ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، اور چل کر جا سکے ذبح کرنے کے مقام تک، خواہ وہ 10 قدم دور ہو تو وہ لگ جاتی ہے۔ چلو قربانی تو ہو گئی، ٹوٹل تو پورا ہو گیا، لیکن کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنا تھا یا اس سے کوئی اجر بھی لینا تھا؟ تو جب آپ نے کھوٹا سکہ دیا ہے، یہ کھوٹا سکہ ہے نا، تو اس پر وصول کیا ہوگا؟ قربانی کی بنیاد تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر ہے۔ ہر عمل پر اس عمل کی ایک خاص رحمت اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے۔
اب جب ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوگا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ شفقت پدری درمیان نہ آئے، خوب تیز کر کے چھری پھر انہوں نے گردن پہ چلا دی، گردن کٹ گئی، خون کے فوارے ابل پڑے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو یہی سمجھ رہے تھے اسماعیل کی گردن کٹ گئی، پٹی کھولی تو دیکھا دمبا کٹا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حیران ہو پریشان ہو گئے کہ میری قربانی کا کیا ہو، مجھے ذبح تو اسماعیل کو کرنا تھا۔ تو فوراً وہی الہی آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب تھا وہ سچ کر دکھایا، اب یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا۔ آپ اپنے دل میں اندازہ کریں کہ ایک باپ ہو، ضعیف العمری کی حدیں بھی پھلانگ چکا ہو، بڑھاپا حد سے گزر چکا ہو، اسے بیٹا نصیب ہو اسماعیل علیہ السلام جیسا، جو خود اللہ کا اولی العزم رسول ہو، پھر حکم ہو کہ اسے میری راہ میں ذبح کر دو، پھر وہ آنکھیں بند کر کے تعمیل ارشاد میں اس کی گردن پہ چھری چلائے، تو باپ کے دل پہ کیا گزری ہو۔ آپ جب ایک بکرا، ایک دمبا، ایک گائے، ایک بچڑا ذبح کرتے ہیں تو آپ پر وہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اس سنت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ہم نبی کریم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت ابراہیمی میں پہ عمل کیا، بلکہ ایک سال تو آپ نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ اب کہاں یہ بات کہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیا، کہاں یہ بات کہ ہم ٹوٹل پورا کریں، ہیں جی؟ تو یہ ایک نقدی ہے نا جو ہم قربانی کریں، یہ ایک نقدی ہے، اس کے بدلے ہمیں اللہ کے انعامات اور رحمت اور ثواب مل رہا ہے، تو پھر جیسی نقدی ہے ویسا ہی سودا بھی ملے گا۔ دوسری طرف ہم قربانی میں یہ کرتے ہیں کہ 5-5 لاکھ کا، 7-7 لاکھ کا جانور اس لیے خریدتے ہیں کہ میری آنر ہو، میرا شوشا ہو، کچھ ادھر مارے گئے کچھ ادھر مارے گئے۔ اچھی بات ہے، 5 لاکھ اگر آپ کے پاس ہیں تو 5 لاکھ کا ہی جانور خرید کر ذبح کریں، لیکن اپنی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے کوئی اچھا کہے یا برا کہے، میں اللہ کی راہ میں جانور خوبصورت ذبح کروں گا، یہ تو بات ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اچھے جانور ذبح کرتا ہے وہ اس طرف نہ نکل جائے کہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں نے 1.5 لاکھ کا دمبا خریدا اور 5 لاکھ کا بیل خریدا، آنر کی بات نہیں۔ یہ ایک خوبصورت چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو اسے رسم بھی نہ سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں ایک منارے میں ہوتا تھا مغرب زدہ بندہ، تو بڑا لیکچر ایک دفعہ اس نے کیا کہ جتنے یہ جانور ذبح ہوتے ہیں ان سب کی رقم جمع کی جائے تو ہر شہر میں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ جتنے لوگ صاف ستھرے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں یہ جمع کیے جائیں تو میرا خیال ہے ہر گاؤں میں یونیورسٹی بن جائے گی۔ جتنا لوگ اچھا کھاتے ہیں روزانہ بڑے بڑے گھروں میں، ایک غریب گھر کا تو 6 مہینے کا راشن ان کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، تو یہ سارا جمع کیا جائے تو شاید گھر گھر یونیورسٹی بن جائے۔ ہر چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ یہ پیسے خرچ کرنا یا پیسے بچانا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کا قلبی تعلق عظمت الہی کے ساتھ کیسا ہے اور کتنا ہے، آپ کس انداز سے اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فرمایا میرے نبی نے تو جگر گوشہ پیش کیا تھا، تم کوئی دمبا بکرا ہی کر دو۔ اب جو آپ نے جیسے خلیل اللہ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جگر گوشہ پیش کیا تھا. آپ بھی کوئی چیز ایسی تو پیش کریں جو آپ کو پیاری لگتی ہو، اچھی لگتی، اور اس لیے پیش کریں کہ میں سنت ابراہیمی اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا. تو فرمایا مجھے خون گوشت تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وہ قلبی کیفیات کو دیکھتا ہوں کہ کس دل سے کیا پیش کر رہے ہو. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، ایک وقت تک تم قربانی کے جانوروں سے بھی استفادہ کر سکتے ہو. شیردار ہیں تو دودھ پی سکتے ہو، سواری کے ہیں تو سواری کر سکتے ہو، لیکن ایک خاص وقت تک جب وہ حرم میں پہنچ جائیں. ثم محلها الی البیت العتیق، ان کی منزل اللہ کا گھر ہے، وہ گھر جو دوزخ سے رہائی کی نوید سناتا ہے، جس گھر کی شان یہ ہے کہ جو وہاں کیفیات قلبی سے خلوص سے پہنچ گیا اسے دوزخ سے رہائی مل گئی. بظاہر تو 4 پتھر رکھے ہیں، ایک کمرہ ہے، کوئی بات خاص نہیں ہے. دنیا میں بڑی بڑی عجیب و غریب عمارتیں ہیں، اور ایسی عمارتیں ہیں کہ دیکھنے سے سر پھر جاتا ہے. تو ایک کوٹھا سا ہے دیہاتی سا، آج بھی وہ اسی طرح کچے پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے. فرمایا لیکن اس گھر کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تجلیات ذاتی کا محبت ہے، اور جو وہاں پہنچ گیا یہ بیت العتیق ہے. اتق ہوتا ہے گردن کا رہا ہو جانا. فرمایا جو یہاں پہنچا وہ دوزخ سے آزاد ہو گیا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم پہلے افراد نہیں ہو جن سے دنیا آباد ہوئی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کتنی قومیں، کتنی امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کتنے لوگ نافرمانی کے جرم میں مر گئے، کتنے لوگوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، کیسے کیسے لوگ، کتنے ذیشان اور باقوت لوگ دنیا سے گزر گئے، اور کتنے بے بس و بے کس گزر گئے. لیکن یہ یاد رکھو ہر دین میں اور ہر قوم میں ہم نے ہر امت پر قربانی کا بھی ایک طریق مقرر کر دیا تھا. یہ بھی لازم ہے، جس طرح باقی عبادات ہیں قربانی بھی اسی طرح ایک رکن ہے عبادت کا. قربانی بھی عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی گئی. ہر امت کا ہم نے ایک طریق مقرر کر دیا تھا عبادات کا بھی، اور عبادات میں ہی قربانی بھی ایک عبادت، ایک بہت بڑے عظیم و شان قربانی کی یاد دلاتی، ایک بہت بڑے عظیم و شان واقعہ کی یاد دلاتی. ذرا کوئی بیٹھ کر غور کرے نا کہ ذوف پیری میں اللہ کریم اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا کرے، اور پھر جب وہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، 4-5 توتلی زبان میں باتیں بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، تو حکم دیا جائے اسے میری راہ میں ذبح کر دو. تو یہ بندہ اگر بیٹھ کر سوچے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کتنا مشکل کام. اپنے شعور کے مطابق ہر بندہ سمجھ سکتا ہے.
پھر وہ کیسا قادر ہے کہ وہ تو کر گزرے، اس نے انہیں بچا دیا اور جنت سے دبا بھیج کے ذبح کرا۔ اب ہمیں نہ کہیں لڑنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے گھر والوں سے، پھر حکمرانوں سے، قوم سے، پھر آگ میں پھینکے گئے، پھر ہجرت کرنا پڑی، پھر بے شمار مصائب، تکلیفیں، اور ساری عمر آزمائشوں میں گزار کر ذوف پیری میں فرزند عطا ہوا تو پھر یہ آزمائے۔ پہلے حکم ہوا اسے وہاں چھوڑ آئے، وہاں ویرانے میں چھوڑ کر آ گئے۔ وہ جب پیارا سا بچہ توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا، ساس نے فرمایا اسے ذبح کر دیں۔ تو کو بیٹھ کر سوچے تو اسے سمجھ آئے گی کہ قربانی کیا ہوتی، اور اس کا دل چاہے گا پھر خانہ پوری کروں یا قربانی کروں۔ تو قربانی کے لیے صحت مند خوبصورت جانور جو آپ کو پیارا بھی لگے، دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگے، اور جب آپ ذبح کریں تو کچھ تھوڑا سی تکلیف بھی ہو، تو اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے۔ ہماری اکثریت تو یہ ہے کہ ہم ایک ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں، اور یا دوسری طرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی نمائش پہ تل جاتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا جا۔ تو دونوں باتیں کچھ مزیدار نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، پیارا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ سارا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ سارا سین ذہن میں لا کر اسی لیے فرمایا کہ اچھا یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کو خود ذبح کرے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ بے شک کسی کو دے دیں، وہ چمڑا اتارے کاٹے، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہے، کر سکتے ہیں، تو چھری خود چلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود چھری چلائی، ثواب زیادہ اس میں ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ذبح نہ کر سکتا ہو تو کم از کم پاس تو رہے، اپنے سامنے تو کرائے۔ تو اللہ قبول فرمانے والا ہے، ہماری نقل کو بھی قبول فرما لے تو اس کا احسان ہے۔ ویسے ہم کرتے نقل ہی ہیں کہ چلو یہ ٹوٹل بھی پورا ہو جائے۔ عبادات ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، عبادات حصول رضائے الہی کا سبب ہے۔ قربانی تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، ہم اکثر نمازیں بھی ٹوٹل پورا کر کے پڑھتے ہیں۔ آئے جلدی جلدی چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ خشک رہ گئی، کوئی گیلی ہو گئی، یہ وضو ہو گیا، مسجد میں آئے، رکوع میں گئے تو سجدے میں گر گئے، قیام چھوڑ دیا، سجدے میں گئے تو جلسہ چھوڑ دیا، 2 ٹھونگے مار، پتہ نہیں پیچھے کون بندوق لے کے لگا ہوا ہے کہ بھاگ جاؤ۔ بھی تم 2 منٹ میں فارغ ہو گئے، آرام سے پڑھو گے تو 4 منٹ میں فارغ ہو جاؤ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر سرگٹ سرگا لیں گے، گپ مارنے پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کا گھنٹہ ضائع ہو۔ تو بھائی اسی گھنٹے میں سے جو آپ نے سڑک پہ کھڑے ہو کر گپ لگانی ہے، 10 منٹ نماز کو دے دیں، تسلی سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں کہ یہ میں اپنی رہائش کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنے مکان کے لیے سامان بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر میں نے ہی رہنا ہے اور اسے برتنا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو کہے کہ جی آپ کو تو ہم فلاں جگہ تبدیل کر رہے ہیں اور اپنا سامان پہلے پیک کر کے بھیج دو، تو آپ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، ٹوٹے ہوئے جوتے، پرانے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے برتن بھیجیں گے اپنے لیے؟ تو بھئی عبادات تو یہ ہے کہ اپنا سامان اپنے لیے جنت میں بھیج دو، وہاں جا کر رہنا۔ تو کیسا بھیجنا چاہیے؟ تو عبادات تو بڑے سکون، بڑی تسلی، بڑی تشفی سے، اطمینان سے ایک ایک رکن کا دھیان کر کے ادا کرنی چاہیے۔ اور ہر قوم کے لیے یہ طریقے مقرر فرمائے گئے، قربانی کے بھی، عبادات کے بھی۔ ہر قوم کے لیے ایک منسک تھا، ایک طریقے حیات تھا، ایک طرز حیات تھا، ایک نظام تھا۔ اور پھر تمہیں یہ شرف بخشا گیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے جو تمہیں جانور دیے ہیں ان پر میرا نام پڑھو۔
میرے نام پر انہیں ذبح کرو، پھر وہ حلال ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور یاد رکھو طے شدہ بات ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا شریک لہ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرما دیجئے اللہ احد ہے۔ واحد ہم انگلی ایک کھڑی کرتے ہیں تو اسے بھی واحد کہہ سکتے ہیں، بظاہر تو یہ واحد ہے لیکن اس میں بہت سے اجزاء ہیں، ناخن بھی ہے، کھال بھی ہے، گوشت بھی ہے، متعدد ہڈیاں بھی ہیں۔ احد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی جز نہ ہو۔ اللہ واحد لا شریک نہیں، اللہ احد ہے، کوئی جز نہیں ہے اس میں، اس کا کوئی شریک، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی دوسرا الوہیت کا مستحق، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اللہ واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی مان کر جیو، اس کی مان کر مر جا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کی مانو۔ والدین کے لیے فرمایا کہ تمہارے محسن ہیں، ان کی اطاعت کرو، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور دل میں بھی ان سے بیزاری کا خیال نہ لاؤ، یعنی اتنی پابندی ہے، ولا تنہرہما، یہ تنہر جو ہے یہ دل کا فعل ہے، دل میں بھی نفرت یا بیزاری نہ آئے والدین سے کہ یار یہ بوڑھے گلے پڑ گئے، منہ سے نہ بھی بولے، فرمایا دل میں بھی یہ نہیں آنی چاہیے، ان کی خدمت دل و جان سے کرو۔ لیکن فرمایا جہاں اللہ کا حکم ہو اس سے والدین روکیں تو وہاں والدین کی اطاعت ضروری نہیں، اللہ کی اطاعت ضروری، ان کا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، اطاعت اللہ کی ہو۔ اگر ان کا حکم بھی اللہ کے حکم کے دائرہ کار میں ہوگا تو مانا جائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف والدین کی بات بھی سنی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی واحد و لا شریک کی بات مانو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور دنیا میں جو طریقے حیات، جو سلسلے، جو نظام اس نے دیا ہے اس پر عمل پیرا رہو۔ ہر کام کو کرنے کا اس نے، ہر شخص سے تعلق کا، ہر چیز کا سلیقہ اللہ نے دے دیا، اس کے مطابق کرو تو تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی سے اس کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، وہی دنیا میں انہیں بشارت دے دیجیے۔ یہ مخبتین اور اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا ارشاد سنایا جائے، تو یہ نہیں کہ وہ صرف کانوں سے سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل بھی لرز جاتے ہیں۔ کس عظیم ہستی کا پیغام ہے، میں کتنی حقیر سی مخلوق ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ آپ یوں اندازہ کریں کہ کوئی سرکاری ہرکارہ یہاں آ جائے اور وہ آ کر ایک بندے کو ہم سب میں سے ایک کو اٹھا کر کے بھئی مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھیجے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا، تو پیغام کیا ہے کیا نہیں اسے تو چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے کسی قاصد کا آنا اور ایک بندے سے اس کی بات کہ وزیر اعظم نے یہ پیغام، یہ خود کتنی آنر وہ کتنی محسوس کرے گا، وہ کتنا پھول جائے گا، کتنا اس کے دل میں خوشی آ جائے گی۔ کسی کو اللہ کریم کی طرف سے پیغام پہنچے،
اس کے دل کا کیا حال ہونا چاہیے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت سے آشنا ہو۔ تو فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات رکھی جاتی ہے، اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی بات ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، صرف کانوں سے نہیں سنتے، ان کے تو دل لرز اٹھتے۔ پھر ان کا اللہ سے ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے، والصابرین علی ما اصابہم، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس لیے چپ کر جاتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ دو صورتوں میں ہی تو بندے کی آزمائش ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، بے شمار نعمتیں دے دیتا ہے، عہدے دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ دے دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ خود معبود بن بیٹھا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے، آسانی میں، فراغی میں اپنے دل کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا میری۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کسی کو آزماتا ہے تو اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، صحت چھین لی، کمزور کر دیا، بیماری بھیج دی، روزی کم کر دی، بھوک و افلاس آ گیا، پریشانی آ گئی، عہدہ چھن گیا۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر بھی بندے کا اللہ پر اعتماد کم، پھر وہ بھجتا ہے لوگوں مختلف دروازوں کی طرف، کسی کی جو بس آئی، کسی کی جو بس آئی۔ کیا فرمایا؟ نہیں، جو میرے بندے ہیں جب ان کے سامنے میرا نام آتا ہے، میرا ذکر ہوتا ہے، میری بات ہوتی ہے، وجلت کو، تو ان کے دل لرز اٹھتے، عظمت الہی ان کے دل محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ دل کیسے محسوس کرتا ہے؟ سارے جانتے ہیں یار، دنیا کے کاموں میں تو کہتے ہیں فلاں بات سنی میرا دل خوش ہو گیا، فلاں بات سنی میرا دل پھٹنے لگا۔ جب اللہ کی دین کی بات آئے تو کہتے ہیں جی دل میں کیسے آ گئی، دل نے کیسے ذکر کر لیا، دل نے کیسے سن لی۔ عجیب بات ہے نا، عجیب سوال ہے۔ ورنہ زندگی میں سارے کہتے ہیں جی میں نے وہ انعام جیتا، میرا دل خوشیوں سے اچھل پڑا، مجھے میرا بھائی فوت ہو گیا، میرا دل غم سے پھٹنے لگا۔ بھئی تو تیرے دل نے غم خوشی کیسے محسوس کر؟ دنیا میں تو کر لیتے ہو، دین کی بات آتی ہے تو یہاں کہتے دل کا کیا کام؟ میرے بھائی اب تو جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ دل سنتا ہے، دل دیکھتا ہے، دل سوچتا ہے، دل فیصلے کرتا ہے، دماغ جسم پر وہ فیصلے نافذ کرتا ہے، اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے۔ دماغ کوئی فیصلہ کرے تو وہ دل کے سامنے پیش ہوتا ہے، دل پسند کرے تو نافذ ہوتا ہے، نہیں تو وہ رد کر دیتا ہے اور دماغ خاموش ہو جاتا ہے۔ جو فیصلہ دل کرتا ہے، دماغ کو پسند آئے نہ آئے، وہ نافذ ہو جاتا ہے، دماغ اس کے متعلق جسم کے اعضاء کو احکام دیتا ہے، اس لیے کہ حکمران دل ہے، دماغ اس کے تابع ہے۔ یہاں بھی یہی بات سنائی کہ ان کے دل، گویا نظام بدن کا جتنا، یہ بھی ایک ملک ہے، یہ پورا بدن جو ہے یہ بھی ایک ملک ہے۔ 10 کھرب تو سیل رہتے ہیں اس میں، اس کی سیلوں کی آبادی 10 کھرب ہے، پھر ان سے مختلف آرگنز بنے ہوئے ہیں، پھر ہر آرگن کا فنکشن الگ ہے، صوبوں میں بٹی ہوئی ہیں چیزیں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، ٹانگ ہے، پھر گھٹنے ہیں، اس میں ران ہے، پھر پنڈلی ہے، پھر ٹخنا ہے، آگے پاؤں ہے، آگے پاؤں کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ بالکل ایک نظام سلطنت ہے، ایک ریاست کا نظام ہے۔ ایک کائنات بستی ہے اس میں، ہر جسم میں ایک کائنات بستی ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا جو یہ انسانی وجود میں جو ایک اس کا جو سربراہ ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرے، اس پر میری عظمت ہو ساری کائنات پر آ جائے، اور وہ دل ہے۔ جب دل پر کیفیت آتی ہے تو اعضاء و جوارح بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح کا دل کہتا ہے۔
اور جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا اور جھوٹ بولتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اگر وہ سچا ہوتا تو یہ سارا ملک جو ہے اس کے تابع ہو جاتا. اور اگر ملک بغاوت کرتا ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. تو فرمایا وہ مخبتین وہ لوگ ہیں آپ پارسا کہہ لیجئے فلاں بڑا نیک ہے بڑا پارسا آدمی ہے. فرمایا پارسا وہ لوگ ہیں نیک وہ لوگ ہیں اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات آئے تو ان کے دل لرز اٹھتے ان کے جسم کے ملک کا سربراہ کانپ اٹھتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا حل اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھونڈتے ہیں. بے صبر ہو کر غیروں کو سجدے نہیں کرنے لگ جاتے. والمقیم الصلاۃ اور وہ اللہ کی عبادات میں سرگرم عمل رہتے ہیں قائم رکھتے ہیں. اقامت صلاۃ یہ نہیں ادائے صلاۃ اور ہے اقامت صلاۃ اور ہے. نماز کا ادا کرنا نماز کو قائم کرنا دو کام ہے. نماز تو ہم نے پڑھی ادا ہوگی الحمدللہ. اقامت یہ ہے کہ ایک تو نماز کی شرائط پوری کرے وقت پر آئے با جماعت پڑھے وضو ٹھیک طریقے سے کرے لباس اچھا ہو. تیمور لنگ اپنی سوانح حیات میں لکھتا ہے کہ میں ایک شہر میں پہنچا تو وہاں میں نے عجیب بات دیکھی. جب نماز کا وقت ہو گیا تو سب لوگوں نے لباس تبدیل کر کے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے اور نکل پڑے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا عید کا موقع ہے کیا بات. انہوں نے کہا سلطان معظم ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے باجماعت پڑھیں گے اور ہر نماز عید ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہمارے گھر میں جو بہترین لباس ہے وہ پہن کر. تو کہنے لگا میں بھی تیاری نماز کی کر رہا تھا لیکن مجھے بڑا شرم آیا کہ میں نے تو آج تک اس طرف سوچا ہی نہیں. فرماتا ہے میں نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک مسجد بناؤ جو جوڑی اور کھیڑی جا سکے اور جو ہمیشہ میرے سفر کے ساتھ رہے اور اس میں ہمیشہ باجماعت نماز ہو. اور میں نے اس کے بعد ہر نماز بہترین لباس پہن کر پڑھنی شروع کی کہ یہ ٹھیک کہتے. اللہ کے عجیب بندے ہیں. تو فرمایا ان کا سب کا طریقہ ہی یہ تھا یہی والمقیم الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی آپ ایک تو اپنے اوپر پابندی کریں نماز کے ارکان کی اور ایک آپ کا طرز عمل ایسا ہو کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر بھی نماز کی طرف راغب. ہمارے ہاں تو کام الٹا چلتا ہے نا. ہماری ان دیہات کی میں بات کرتا ہوں مجھے زیادہ تو پتہ نہیں. تو یہاں تو یہ ہے کہ 5 7 10 بابے پکے نمازی ہوتے ہیں. باقی کوئی کسی نے عید پڑھ لی کوئی جمعہ کو آ گیا. اب وہ مسجد پہ ان کا ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا نویلا کوئی جدید فیشن زدہ لڑکا آ جائے تو پہلے تو اس کے فیشن پہ اس کی پتلون ناپیں گے اس کی قمیض کی بات کریں گے اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے تمہاری مونچھ منڈی ہوئی ہے. اسے پہلے تو یہ ٹوکے ٹاکیں گے. پھر اسے نہیں پتا کہ تمہارا کوزہ کہاں ہے وضو کہاں بیٹھ کے کرنے پانی پھر اس پر ٹوکیں گے. پھر نماز پر حتیٰ کہ اسے بھگا کر دم لیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ایک نیا بندہ آ گیا اس کا احترام کریں پیار سے اسے سمجھائیں یہ یہاں یہ کام ویسا ہے پانی وہاں سے ملے گا وضو یہاں بیٹھ کر کرو نماز. ایسا نہیں ہوتا. یہاں ہمارے ہاں تو یہ حال ہے پتہ نہیں باہر کا کیا ہوگا. تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے یہ تو نمازیوں کو بھگانے والی بات ہے. اقامت صلاۃ یہ ہے کہ آپ کے طرز عمل سے دوسروں کو بھی تحریص ہو اور وہ بھی نماز میں شامل ہوں. یہ اقامت صلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
اور جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کو ہماری اجازت اور منشا کے مطابق خرچ کرتے. کسی کے پاس عقل و خرد ہے، کسی کے پاس علم و عمل ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت ہے، کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے، کسی کے پاس خزانہ ہے تو کسی کے پاس دعائیں تو ہیں. کچھ بھی نہیں ہے تو نیک سوچ، دوسروں کی بھلائی کی سوچ تو ہے. تو جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی اور اس کا رزق ہے. یعنی جو نعمت ہمارے پاس ہے، دیکھنے، سننے، جینے، ایک ایک سیل اس کا رزق اس کی طرف سے دیا گیا. انفاق ہوتا ہے چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا. یہ صرف دولت پر نہیں لاگو ہوتا، ہر وصف جو بندے میں ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے، سوچوں تک پہ لاگو ہوتا ہے. عالم ہے تو علم کو کس طرح تقسیم کرتا ہے، ادیب و دانشور ہے تو اپنی دانش کس طرح تقسیم کرتا ہے، حاکم ہے تو اپنے فرائض کس طرح ادا کرتا ہے، رعیت ہے تو اپنے حقوق و فرائض کس طرح ادا. ہر بندہ جہاں ہے جو اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ان کو جب اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ انفاق. فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں کہ میں نے انہیں جو جو نعمتیں دی ہیں وہ میری منشا کے مطابق خرچ کرتے ہیں، میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.